بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال
نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور آج کا دن اللہ تعالیٰ نے جو ہماری قسمت میں کیا ہے، اور آج یہاں اس سیشن میں بیٹھ کر ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی بات سننے کا موقع دیا ہے، اس سے بہترین موتی چننے کی ہمیں توفیق عطا کرے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ہم حصن المومن کی جو سیریز کر رہے ہیں، اس میں آج ہمارا تھرڈ سیشن ہے۔ پہلے سیشن میں ہم نے اس کی اہمیت دیکھی تھی کہ صبح شام کے اذکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم فرمائے ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے۔ پھر دوسرے سیشن میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو اس سلسلے میں ذکر ہے، مسنون اذکار صبح کے ٹائم میں کون کون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کے لیے تعلیم فرمائے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو آج کا سیشن ہے، اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو صبح شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استغفار کرنے کا کہا ہے، وہ کون سا ہے۔ ویسے تو کوئی بھی کیا جا سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا کیا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ تو آج کا جو ذکر ہے وہ استغفار ہے۔ استغفار میں سے بھی سید الاستغفار، اس میں ہم صرف اس کو میں آپ کو صرف انٹروڈیوس کرا رہی ہوں، انشاءاللہ اس کی اہمیت دیکھیں گے، پھر اس کے بعد یہ کہ ڈیٹیل سے اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سید الاستغفار سکھایا، یعنی کہ استغفار کا سردار ایک ہے سمپل استغفار۔ استغفار کا بیسیکلی مطلب کیا ہوتا ہے کہ غفرہ سے ہے یہ، جیسے کہ کوئی سپاہی یا کوئی فوجی جب دشمن سے جنگ لڑنے کے لیے جاتا ہے تو اپنے سر پر وہ ایک ہیلمٹ پہنتا ہے، تو یہ جو ہیلمٹ ہے یہ اس کو دشمن کے حملے سے بچاتا ہے، تو وہ پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی جو استغفار کا کلمہ ہے، رب اغفر لی ذنبی، یا پھر یہ کہ استغفر اللہ، یہ سب کے سب انسان کو جو ہے وہ حملوں سے بچاتے ہیں، وہ حملے جو شیطان سے کی طرف سے اس کے اوپر ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اس کے گناہ ہیں ان کے اثرات کی وجہ سے بھی۔ لیکن ان سب کا جو سردار ہے وہ یہ سید الاستغفار ہے۔ ان سب کا جو ٹاپ کا، جس میں سب سے زیادہ آپ کہہ لیجئے کہ اثر ہے انسان کے لیے، وہ یہ استغفار ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انت ربی، اے اللہ تو رب ہے میرا، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی الہ ہی نہیں، خلقتنی وانا عبدک، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اور میں اپنے عہد پر قائم ہوں، اپنے وعدے پر جو تیرے ساتھ ہے میرا، ما استطعت، جتنی میری استطاعت ہے، اعوذ بک من شر ما صنعت، اور میں پناہ لیتا ہوں اس شر سے جو کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا، ابو الا کا بنعمتی کا، یعنی میرے اوپر جو آپ کی نعمتیں ہیں ان کا اقرار کرتا ہوں، وہ ابو بذنبی، اور جو ابو الا کا بنعمتی کا علیہ و ابو بذنبی، جو میرے پر آپ کی نعمتیں ہیں ان کا میں اقرار کرتا ہوں، اور جو میرے ہاتھوں سے گناہ ہوتے ہیں ان کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ اب اقرار کے بعد کیا دعا ہے؟ فاغفر لی، تو آپ مجھے معاف کر دیں، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، کہ آپ کے علاوہ گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یہ استغفار
کے کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، اور استغفار کی ہماری زندگی میں اہمیت بہت زیادہ ہے، یعنی ہمیں ان کو کرنا کیوں چاہیے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں جو ہماری مدد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے 2 امانیں مقرر کی ہیں۔ 2 امانیں سے مراد یہ ہے کہ 2 پروٹیکشنز ہیں جو کہ میری امت کو دیے گئے ہیں۔ اب امت سے مراد وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ بھی، اور جو قیامت تک آتے رہیں گے، یہ سب کے سب جو ہے وہ امت ہیں آپ کی۔ امت کو، ساری کی ساری امت کو 2 قسم کی پروٹیکشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہیں۔ جو پہلے آپ کے ساتھی تھے، جو لوگ تھے، ان کو تو دونوں ہی حاصل تھیں۔ اب جس کے بارے میں ہمیں سورہ انفال کی آیت نمبر 3 جو ہے، اس کے اندر پتہ چلتا ہے نا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا، وَأَنْتَ فِيهِمْ، جبکہ آپ ان کے درمیان موجود تھے۔ یعنی صحابہ کے درمیان جب آپ موجود تھے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم تھی، اس کو عذاب دینے والا نہیں تھا۔ یہ پہلی پروٹیکشن تھی جو کہ اس دور کے لوگوں کو حاصل تھی۔ پھر دوسری پروٹیکشن اس کے بارے میں اسی آیت میں ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ کن کو نہیں دے گا؟ اب ان کی آگے بات کی گئی ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے۔ یعنی جو لوگ استغفار کریں گے اور کرتے رہیں گے، اور جو بھی آئے گا دنیا میں قیامت تک کے لیے، اس کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ اگر وہ اپنی پروٹیکشن چاہتا ہے، امان چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو پھر اس کو جو ہے وہ کیا کرنا پڑے گا؟ استغفار جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ تو اس کو جو ہے وہ یہ امان حاصل ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک لوگوں کے درمیان موجود تھے تب تک جو ہے وہ لوگ عذاب سے محفوظ تھے۔ جیسے جب تک آپ جو ہے وہ مکہ کی وادی میں رہے تو نہ ابو جہل کو عذاب ہوا، نہ ابو لہب کو عذاب ہوا، نہ ہی جو ہے وہ باقی اس کے بعد وہ لوگ جو کہ بعد کی جنگوں میں مرے اور قتل ہوئے، تو ان کو وہاں پر مکہ میں وہ جتنا زیادہ ظلم کر رہے تھے ان کو کوئی ایسا عذاب نہیں ہوا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو پروٹیکشن آپ کے ذریعے سے ایون ان غلط اور گناہ گار لوگوں کو اور کافروں اور مشرکوں کو دی ہوئی تھی، وہ اٹھا لی۔ تو پھر صحابہ کو اور وہ جو آپ کے ساتھ اہل ایمان تھے ان کو جو ہے وہ حاصل رہی۔ لیکن جو اوور آل نیچرل ڈیزاسٹرز کے ذریعے سے باقی قومیں ہلاک ہوئیں، پچھلی قومیں ہلاک ہوئیں، تو وہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا۔ ہاں، جنگوں میں جو آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے آتا رہا، پھر وہ بچا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دونوں قسم کی پروٹیکشنز کی بات کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات جو ہے وہ ہمیں آگے بتائی۔ کہا کہ جب میں چلا جاؤں گا تو ان میں سے قیامت تک استغفار چھوڑ جاؤں گا۔ یعنی ایک پروٹیکشن تو ہٹا لی جائے گی، لیکن دوسری پروٹیکشن جو ہے وہ قیامت تک آنے والے ہر امت کے فرد کو حاصل رہے گی کہ جب تک وہ استغفار کرتا رہے گا، یہ جو پروٹیکشن ہے اس کو میسر رہے گی۔ اسی بات کو ایک اور روایت میں جو کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں امانیں دنیا میں موجود تھیں۔ یعنی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو استغفار بھی ہو رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے بھی پروٹیکشن تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کو اٹھا لیا اور دوسری باقی ہے۔ یعنی پھر اس کے بعد ایک تو موجود رہی، اور وہ کیا ہے؟ استغفار، اور دوسری کو اٹھا لیا۔ اس سے مراد یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے واپس بلا لیا۔ تو دوسری طرف یہ بات بھی پھر بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ایک طرف تو یہ بات ہے نا کہ یہ 2 پروٹیکشنز جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سورہ انفال کی آیت نمبر میں بتایا۔ تو ایک ان میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، اور دوسری استغفار کی پروٹیکشن۔ اب اسی سلسلے میں استغفار کی جو اہمیت ہے، ایک دوسری بات وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہر نیک کام جو ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ اس کا حکم دیتے ہیں ہمیں کرنے کو، آپ دیکھیں ہماری فرض نمازیں ہیں، اسی طرح ہمارے جو ہیں وہ روزے ہیں، اسی طرح حج ہے، تو یہ ساری ہماری فرض عبادات ہیں، یا کوئی بھی اور جو ہے وہ نیک کام ہے۔ تو ہر نیک کام ہی صرف کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ توبہ اور استغفار بھی بہت ضروری ہے۔ تو لہٰذا جب بھی نیک کام کرنے کا حکم دیا گیا تو اس کے بعد توبہ استغفار جو ہے وہ کرنے کو کہا گیا۔ اور اگر کوئی انسان صرف نیک کام ہی کرتا رہے اور توبہ استغفار نہ کرے، تو کیا واقعی اللہ کے ہاں اس کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے اور وہ بخش دیا جائے گا؟ اسی بات کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کر کے ہمارے لیے کلیئر کیا۔ یہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے 518، اس میں حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، جدعان کا بیٹا جاہلیت کے زمانے میں نعتیں جوڑتا تھا،
جدعان جس طرح سے ہم جانتے ہیں نا حاتم طائی کا نام جو ہے وہ تقریباً ہر شخص ہی جانتا ہے کہ وہ اپنی سخاوت کے لیے مشہور تھا۔ تو اسی طرح جدعان جو ہے یہ بھی ان کے ہاں ایک شخص تھا جو کہ اپنی سخاوت کے لیے مشہور تھا۔ تو وہ رات کو کہا جاتا ہے کہ اس کے ہاں ہر رات کو 100 کے قریب جو ہے وہ دیگیں پکتی تھیں، اور کوئی شخص جو ہے وہ بھوکا اس علاقے میں سوتا نہیں تھا۔ تو جاہلیت کے زمانے میں حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ اس کے بارے میں یہ بات مشہور ہے، وہ جب سردار بنا تو پھر وہ اتنا کھانا کھلاتا تھا اور ناطے جوڑتا تھا، مینس تو یہ کہ جسے کہتے ہیں نا رشتے ناطے، تو رشتے آپس میں جوڑتا تھا، لوگوں کو آپس میں جوڑتا تھا۔ تو یعنی کہ یہ جو ناطے والے ہیں، رشتے والے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرتا تھا، اور ساتھ میں دوسری بات حضرت عائشہ نے کہی کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ تو کیا یہ کام اس کو فائدہ دیں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی بعثت کا اعلان تو نہیں ہوا تھا۔ تو کیا کہا کہ یہ نیکی کے کام تھے وہ، اور اتنا زیادہ نیک کام کرتا تھا، تو کیا ان نیک کاموں کی وجہ سے وہ اللہ کے ہاں اونچا مقام پائے گا؟ کیا یہ کہ قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ کچھ فائدہ نہ دیں گے، یعنی یہ اچھے کام جو اس نے کیے تھے، یہ دونوں کام سخاوت کا مظاہرہ کرنا اور لوگوں کو کھلانا، یہ اس کو کوئی فائدہ نہ دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اے پروردگار میرے گناہوں کو بخش دے قیامت کے دن، اور یعنی کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ اے میرے رب مجھے قیامت کے دن پکڑنا مت، میرے گناہوں کو چھپا لینا، کیونکہ استغفار کا مطلب یہی ہے کہ میرے گناہوں کو چھپا لینا اور مجھے بچا لینا۔ تو اس لیے نیکیوں کے ساتھ ساتھ جہاں ہمیں نیکیاں کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، وہاں استغفار کرنے پر خصوصی زور دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں جو بھی ہماری عبادات ہیں اس کے فوراً بعد استغفار کا کلمہ آتا ہے۔ آپ نماز کے لیے وضو کر کے نکلتے ہیں، جو مسنون دعا ملتی ہے ہمیں وضو کے بعد کی، اس میں کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو استغفر بھی ہے، یعنی استغفار بھی ہے اس میں، اور واتوب الیک یہ الفاظ بھی ہیں وضو کے بعد، کہ اچھا کام اور نیکی کا کام اور اس کے بعد استغفار۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد پہلا کلمہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اور پھر 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان نیک کام کرے تو مسلسل اس کے ساتھ اس کو استغفار بھی کرتے رہنا ہے، کیونکہ نقصان کیا ہوتا ہے جب انسان مسلسل نیک کام کرتا رہتا ہے نا، تو اس کے اندر غرور اور تکبر کے جراثیم پیدا ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں تو میں سب سے اچھا ہو گیا ہوں، سب سے اوپر ہو گیا ہوں، سب سے اونچا ہو گیا ہوں۔ اور مومن کی یہ شان بتائی گئی ہے، اہل ایمان کی، کہ جب وہ نیک کام کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ تہجد کے وقت میں وہ کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں۔ یہ ان کی خصوصی شان ہے، کیونکہ تہجد کے وقت وہ نیک کام کے لیے اٹھتے ہیں، تو پھر اس وقت جو ہے وہ اللہ سے خاص آہوازاری میں معافیاں بھی کرتے ہیں، معافیاں بھی مانگتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والی دعا ہے جو استغفار ہے، اور اس سے انسان کا غرور اور تکبر جو ہے وہ بھی ایک مینٹین رہتا ہے، یا یہ کہ غرور اور تکبر جو ہے وہ اس کے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ تو غرور اور تکبر کا علاج بھی ہے یہ۔ اور ہمارا جو ہے وہ مسئلہ کیا ہے؟ اگر استغفار اللہ کو خوش کرنے والی دعا ہے، تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بھی تو یہی ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ تو نیک کام کر کے وہ بھی اللہ کو خوش کرنا ہے، اور نیک کام کرنے کے بعد معافیاں مانگ کر تب بھی اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے، جب آپ اپنے مشن کی تکمیل کر چکے تھے، یعنی ساری زندگی جو ہے وہ جو تکلیفیں آپ نے اٹھائی ہیں، 13 سالہ مکی زندگی، 9 سالہ جو ہے وہ مدنی زندگی، اور پھر اس کے بعد اتنا بڑا نیکی کا کام کہ مکہ فتح ہو گیا اور کعبہ کے اندر سے بت ہٹ گئے، اور خالصتاً توحید کا پیغام جو ہے وہ پھیل گیا، اور اللہ کے لیے صرف عبادت ہونے لگی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ویل ڈن، آپ کو بھی ویل ڈن، اور آپ کے باقی اصحاب کو بھی ویل ڈن، آپ لوگوں نے بڑا جو ہے وہ کام کر لیا ہے، لہٰذا اپنی اپنی ایک دوسرے کو شاباشیں دیں، اور مزے کرتے ہوئے گھروں کو واپس لوٹ جائیں۔ بلکہ جو پیغام دیا، جو آخری آیات آپ کے اوپر نازل ہوئیں، جو کہ یعنی کہ فتح مکہ کے بعد آخری آیات میں سے مراد میری یہ ہے کہ جو آخری چند صورتیں ہوں یا آیات ہوں، تو ان میں سے ایک جو صورت تھی وہ کون سی تھی؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اتنا بڑا نیکی کا کام کرنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسج کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح کرنی ہے، اللہ کی حمد کرنی ہے، اور اللہ سے آپ نے معافی مانگنی ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہ نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے جو گناہ
سے بچنا ہے وہ تو ایک عام آدمی کی بات ہے نا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں، تو آپ جو ہے وہ گناہ نہیں کرتے تھے، پھر بھی جو ہے وہ آپ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں یعنی اپنی معافی کی۔ تو اس لیے کہ یہ جو کلمہ ہے یہ اللہ کو خوش کرنے والا کلمہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تمہارا رب بندے کی اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ رب اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب غیرک، کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور بے شک تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ تو یہ کلمہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے کہ اس کلمے کو سن کر انسان جب یہ بات کہتا ہے تو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں اور فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو میرے بندے کو پتا ہے کہ میرے علاوہ اس کو کوئی بھی اس غم سے اس فکر سے نجات نہیں دے سکتا کہ اس نے غلط کام کر لیا ہے۔ تو یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے 3446، یہ والی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے۔ تو یہ استغفار کی ہماری زندگی میں بہت اہمیت ہے، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی، کیونکہ یہ زندگی ہے نا، یہ اللہ کی نعمت ہے اور ہمیں نہیں پتا کب کس دور، کس چوراہے، کس موڑ، کس وقت میں یہ ختم ہو جائے۔ تو لہٰذا اس زندگی کی ہمیں قدر کرنے کو کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں مختلف نعمتوں کی قدر کرنے کا حکم دیا تو اس میں ایک زندگی کی نعمت بھی ہے۔ اور کیا کہا آپ نے کہ صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرنا، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، یعنی جتنے بھی نیکی کے کام ہو سکتے ہیں، استغفار ہو سکتی ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادات ہو سکتی ہیں، تسبیح، حمد و تہلیل ہو سکتی ہے، سب جو ہے وہ کر لو۔ اور پھر اسی حدیث میں کہا، یہ صحیح مسلم کی حدیث، تو آپ نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مزید ارشاد فرمایا کہ صحت کے زمانے میں بیماری کے لیے سامان جمع کر لو اور زندگی میں موت کے لیے۔ تو یعنی یہ زندہ ہو تو جو بھی کام کر سکتے ہو نیکی کے اس میں کر لو، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کے ہاں جب پیش ہونا تو یہ نہ ہو کہ تم اس وقت جو ہے وہ ریگریٹ کرتے ہو کہ استغفار کر لیا ہوتا تو میرے نامہ اعمال سے یہ گناہ اور ان کے اثرات جو ہیں یہ مٹ جاتے ہیں۔ تو استغفار کے فائدے بھی بہت ہیں، بہت سارے دنیاوی اور اخروی فائدے ہیں جو کہ ہمیں اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ گناہوں سے معافی کا یہ ذریعہ بن جاتا ہے۔ جو انسان نے گناہ کیے ہوتے ہیں اور گناہ جو ہے وہ انسان سے ہو جاتے ہیں، کوئی انسان گناہوں سے نجات نہیں پا سکتا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جو کہ بڑی امپورٹنٹ اور بڑی عجیب ہے، جس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم لوگ گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مٹا دے گا اور تمہاری جگہ ایک نئی جو ہے وہ قوم کو پیدا کر دے گا یا نئی مخلوق کو پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مٹا دے گا اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق کو پیدا کر دے گا جو گناہ کرے گی اور اللہ سے معافی مانگے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی فطرت کا پتہ ہے کہ ان کے اندر یہ لغزش والا سامان ہے، لغزش والا مادہ موجود ہے، تو لہٰذا وہ اللہ سے جو ہے وہ معافی مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو معاف کر کے ان کو اپنے لیے دوبارہ سے خالص کر لیتا ہے۔ تو یہ انسان کی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو انسان کے گناہ بڑے پسند ہیں، نہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی کمزوریوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی غلط کام کر جاتا ہے، لیکن اصل کام اس کا کیا ہے کہ اس گناہ پر انسسٹ نہیں کرنا، واپس پلٹنا ہے۔ یہی آدمیت ہے، یہی انسانیت ہے، یہی کام حضرت آدم سے ہوا تھا اور یہی اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کیا تھا کہ واپس اللہ کی طرف جو ہے وہ پلٹے تھے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے اور اصرار کرتا ہے، اصرار یہ نہیں ہوتا کہ وہ کہتا ہے کہ اچھا میں یہ گناہ کیا میں نے تو بالکل ٹھیک کیا، بعض اوقات یہ بات نہیں کہتا، بعض لوگ یہ بات بھی کہتے ہیں، لیکن ام اب ظاہر ہے کہ یہ بات میں جو کلاس میں بیٹھے ہوئے لوگ موجود ہیں ان سے تو یہ گمان نہیں کر سکتی کہ گناہ کریں پھر اس کے بعد اصرار کریں، لیکن بعض اوقات جب ہم گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتے تو یہ بھی ایک طرح سے گناہ کے اوپر جو ہے وہ اصرار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے یہ۔ گناہ کون سی مخلوق نہیں کرتی؟ فرشتے، تو وہ تو اللہ کے پاس آلریڈی موجود ہیں۔ تو اگر انسان غلط کام کرتا ہے پھر اس کے بعد معافی مانگتا ہے تو اپنا ایمان بھی مضبوط کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر خوشیاں مناتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں امام ابن القیم نے ایک بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ نقل کی ہے، ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ کس طرح سے ایک ماں نے اپنے بیٹے کو نکالا گھر سے باہر اور کہا کہ چلے جاؤ تم مجھے بہت تنگ کرتے ہو۔ بیٹا تھوڑی دیر دور گیا، پھر واپس آ گیا اور سوچا کہ میں کہاں جاؤں گا، اور آ کے گھر کے باہر جو ہے وہ بیٹھ گیا۔ اب ماں کو بھی تڑپ لگی ہوئی تھی کہ میں نے بچے کو گھر سے جو ہے وہ نکال دیا۔ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا، وہ باہر بیٹھا ہوا تھا گھر کے ڈور پر، تو اس نے جو ہے اس کو دوبارہ اٹھایا، گلے سے لگایا، پیار کیا اور کہا کہ تم مجھے کیوں تنگ کرتے ہو، میں تو تمہیں جو ہے وہ اس طرح سے پنش نہیں کرنا چاہتی۔ تو انہوں نے اس واقعے سے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اس طریقے سے اس کے گناہوں کی وجہ سے اپنے سے دور کرتے ہیں تو اللہ کے اندر یہ تڑپ موجود ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کو اپنے بندے سے محبت ہے، تو کہ یہ بندہ واپس جو ہے وہ پلٹ آئے۔ تو انسان جب گناہ کرتا ہے تو آٹومیٹکلی اللہ سے دور جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک قصہ نقل کیا ہے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان سے یہ منقول ہے
اور بائبل میں یہ موجود ہے یہ قصہ آج بھی، کہ ایک شخص تھا، اس کے 2 بیٹے تھے، بڑا امیر تھا، کسی علاقے کا جو ہے وہ اسی طرح بادشاہ، اس دور میں تو بادشاہ بھی ایسے ہی ہوتے تھے۔ تو ان کے جو دونوں بیٹوں میں سے جو چھوٹا والا تھا بہت نکما تھا، اسی طرح جو ہے وہ پیسے اڑاتا تھا اور عیاشی کرتا تھا، اور بڑے نے جو ہے وہ باپ سے کہا کہ اس کو گھر سے نکال دو ورنہ یہ کہ یہ ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا۔ باپ نے اس کو جو ہے وہ گھر سے نکال دیا، وہ کسی اور علاقے میں چلا گیا اور وہاں پہ جا کے ظاہر ہے جو کچھ اس کے پاس تھا سب اس نے اڑایا اور ختم ہو گیا جب، اور گناہوں کی جتنی زندگی وہ گزار سکتا تھا اس نے گزاری، یہاں تک کہ حالت یہ ہو گئی کہ کھانے کو پیسے نہ رہے۔ اور پھر وہاں پر جو اس علاقے میں یہ سور تھے، تو کوئی لوگ ان کو پالتے تھے، ان کی بریڈنگ کرتے تھے، تو ان کو جو کھانا کھلاتے تھے ان کے منہ سے جو بچتا گرتا تھا وہ اٹھا کے کھاتا تھا۔ تو ایک دن اسی میں اس کو خیال آیا کہ میرا باپ تو علاقے کا بادشاہ ہے، سردار ہے اور اتنا امیر ہے، میں واپس جاؤں گا تو میں اس کو کہوں گا جیسے تمہارے نوکر پلتے ہیں مجھے ایسے پال لو، تو کم از کم مجھے قبول کر لو، تو یہ تو مجھے نہیں کرنا پڑے گا، تو کم از کم باپ ہے میرے اوپر رحم کرے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اسی سوچ کے ساتھ وہ واپس پلٹا۔ باپ کو جب پتہ چلا کہ میرا بیٹا واپس آیا ہے، تو اس نے خود اس کے لیے جوڑا تیار کرنے کا حکم دیا، پھر جو ہے وہ اس کے لیے ایک ضیافت کا اہتمام کرنے کو کہا، اور پھر خود جو ہے وہ اس کو نہلایا دھلایا، کپڑے پہنائے اور سب کے سامنے لایا، اور اس بات کے اوپر جو ہے وہ بڑا بیٹا ناراض ہوا، تو بیٹے کو یہ کہا کہ تم تو ویسے ہی میرے لیے بہت عزیز ہو، لیکن اس کو تو ہم جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کھو چکے تھے، اور اس کی موت جو ہے ہمارے لیے واقع ہو چکی تھی، یہ واپس آیا تو اس کے پلٹنے کی خوشی بہت زیادہ ہے۔ تو اس واقعے سے ثابت انہوں نے یہ کیا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ سے دور جاتا ہے، تو وہ واقعی اگر اسی گناہ کی حالت میں وہ مر جائے، اگر وہ جو جسے کہا جاتا ہے گناہ کبیرہ ہے یا شرک جیسا جو ہے وہ بڑا گناہ ہے، تو اس حالت میں مر جائے تو اللہ کے لیے تو وہ ہمیشہ سے دور ہو گیا، اللہ کے لیے تو وہ ہمیشہ کے لیے مر گیا، دور ہو گیا، وہ اللہ کے اب نزدیک جو ہے وہ نہیں آ سکتا، وہ تو شیطان کے حد تک جو ہے وہ چڑھ گیا۔ لیکن اگر کسی کو جو ہے وہ اپنے گناہوں کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ پلٹ آتا ہے، اس میں اب صغیرہ گناہ بھی شامل ہے، کیونکہ جتنے زیادہ انسان کے صغیرہ گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں وہ بھی کبیرہ کے برابر ہو جاتے ہیں۔ تو جب انسان ان گناہوں کا احساس کرتا ہے اور پلٹتا ہے واپس، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ باقاعدہ اس کی خوشی کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے واپس آنے کا اعلان فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں کہ میرا بندہ واپس پلٹ آیا۔ اس کو احساس ہو گیا ہے کوئی میرے علاوہ کوئی اس کے گناہ معاف نہیں کر سکتا، کوئی اس کے نام اعمال کو صاف نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو استغفار ہے، یہ ہمارے جو گناہ، ہماری فطرت، ہماری کمزوریوں، شیطان کے حملوں اور نفس جو ہے اس کی شرارتوں کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، تو یہ استغفار ہماری مدد کرتا ہے ان گناہوں سے اپنے آپ کو دھو کر پاک صاف کرنے کے لیے، اور قیامت کے دن ان کا نامہ اعمال سب سے زیادہ خوبصورت ہوگا، انسان خوش ہو جائے گا، جو حدیث میں الفاظ آئے نا کہ قیامت کے دن انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا، جو کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہوگا، کیونکہ اس کا نامہ اعمال سب سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ استغفار کی وجہ سے جو اس کے گناہ ہوں گے اس کے اندر موجود، سارے جو ہے وہ مٹ چکے ہوں گے، اور نیکیاں وہ ظاہر ہے ہر جگہ سٹارز ہی نظر آ رہے ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ اس سے جو ہے وہ کیا ہوگا، قیامت کے دن جو وہ خوش ہو جائے گا۔ دنیا میں بھی یہ جو گناہوں سے نجات ہے انسان کے لیے اللہ کی رحمت کا باعث بنتی ہے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت میں بھی۔ تو انسان جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ کی رحمت کے حصار میں آ جاتا ہے، جیسے کہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لولا تستغفرون اللہ، کہ یہ کیوں جو ہے وہ استغفار نہیں کرتے، لعلکم ترحمون، تاکہ ان کے اوپر جو ہے وہ رحم کیا جائے۔ اللہ سے بخشش مانگو، بخشش کی طلب کرو، تاکہ تم پر جو ہے وہ رحم کیا جائے۔ تو اس کے علاوہ دنیاوی فائدے بھی اس کے بہت سے ہیں۔ جو استغفار ہے، دنیاوی فائدے بھی اس کے بہت سے ہیں، اور چونکہ دنیا ہمارے قریب ہے نا، اور ہمیں امیڈیٹلی اس کے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، یہاں کی خوشیاں بھی ہمیں زیادہ خوش کرتی ہیں، یہاں کے پرابلمز بھی ہمیں سب سے زیادہ بڑے لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی استغفار ہی بتایا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ کیا بتایا ہے کہ استغفار کرنے والا دنیاوی طور پر بھی کبھی محروم نہیں رہتا، بہت سے فائدے اس کو جو ہے وہ حاصل ہوتے رہتے ہیں، جس میں یہ کہ رزق سے محرومی نہیں ہوتی، رزق بھی کئی قسم کا ہوتا ہے، صرف یہ روپیہ پیسہ رزق نہیں ہوتا، انسان کا سکون، اس کی خوشی، اس کے دل کا اطمینان، یہ سب رزق کا حصہ ہے، اچھی کمپنی وہ رزق کا حصہ ہے، یہ جو ہماری یادداشت ہے یہ رزق کا حصہ ہے۔ اسی لیے اسلاف میں ہمارے بزرگوں میں سے جب کوئی کسی کے پاس آتا تھا، ایسے کسی بزرگ کے پاس، اور کہتا تھا کہ میری یادداشت کمزور ہو گئی ہے یا علم جو ہے وہ مجھ سے رخصت ہو رہا ہے، کیونکہ علم بھی رزق کا حصہ ہے، تو وہ اس کو استغفار کرنے کو کہتے تھے، کیونکہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے یہ جو یادداشت ہے، میموری ہے، یہ بھی ویک ہوتی ہے، علم لے لیا جاتا ہے، کیونکہ علم نور ہے نا، تو یہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ اندھیرے ہوتے ہیں، تو جو علم کا نور ہوتا ہے یہ اس کو بجھا دیتے ہیں،
لیکن جب انسان استغفار کرتا ہے تو وہ جو گناہوں کے اندھیرے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور جو نور اور روشنی ہوتی ہے چمکنے لگتی ہے۔ تو ہم جو دن بھر میں علم لے رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ کوئی باقاعدہ کلاس اٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن بچپن میں کچھ علم سیکھے ہوئے ہم نے، کچھ ہم ڈیلی کچھ جو ہے وہ کبھی کسی کوئی حدیث سامنے آ گئی، اس سے جو ہے وہ کچھ علم کا حصہ ہمارے سامنے آتا ہے، کبھی قرآن کی کسی کلاس سے، لیکن یہ باتیں ہمارے ذہن میں نہیں رہتی۔ بعض لوگ یہ بات بھی کہتے ہیں نا کہ سنتے بہت کچھ ہیں، لیکن جب کلاس سے اٹھتے ہیں تو ایسے ذہن بلینک ہوتا ہے کہ کچھ لگتا ہے کہ سیکھا ہی نہیں، پتہ ہی کچھ یاد ہی کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا جو علاج ہے وہ بھی استغفار ہے، کثرت کے ساتھ استغفار ہے، کہ ہماری چھوٹی-چھوٹی غلطیاں بعض اوقات وہ اتنا بڑا اور اتنا زیادہ اندھیرا کر دیتی ہیں کہ جو علم کا نور ہوتا ہے، وہ اس کو بھی ڈھانپ لیتی ہیں، اور وہ اس روشنی میں پھر ہم اپنی زندگی کا راستہ نہیں دیکھ پاتے۔ تو لہٰذا رزق میں اضافہ اس سے ہوتا ہے، غموں سے نجات اس سے ملتی ہے، اور مشکلات سے آسانی ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے اس سلسلے میں، عبداللہ بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے لیے استغفار کو لازم کر لے، اب یہ حدیث ہے، جو اپنے لیے استغفار کو لازم کر لے تو اس کے کیا-کیا بینیفٹ ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل میں سے نکلنے کا کوئی راستہ نکال دیتے ہیں۔ پھر دوسرا اس کا فائدہ، ہر غم سے اس کو نجات دیتے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ، اور اس جگہ سے اسے رزق دیتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور رزق سے مراد میں پھر آپ کو کیا بتا رہی ہوں کہ صرف روپیہ پیسہ نہیں ہے، دل کی خوشی بھی ہے، اطمینان بھی ہے، سکون بھی ہے، اولاد اور اولاد سے ملنے والی خوشی بھی ہے، اولاد کی فرمانبرداری بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اچھی کمپنی، کیونکہ ظاہر ہے انسان کے لیے سب سے بڑی کمپنی کون سی ہوتی ہے؟ وہ جو اس کے ساتھ گھر میں رہتی ہے 24 گھنٹے، جن کے ساتھ وہ رہتا ہے، تو اس میں ظاہر ہے اس کے فیملی ممبر، تو ان کی طرف سے جو خوشی ملتی ہے، جو اطمینان ملتا ہے، جو سکون ملتا ہے، جو ان کے ساتھ ٹرمز بیٹر ہوتے ہیں، یہ بھی رزق کا حصہ ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ علم بھی رزق کا حصہ ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ رزق جو ہے وہ کھلا کر دیا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو آپ نے ابھی تلاوت سنی سورہ نوح کی، تو اس میں بھی خاص طور پر جو نوح علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ کیا کیا فائدے ہوتے ہیں استغفار کے، تو وہ کیا کہتے ہیں، میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ بے شک وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ یہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف آپ کے استغفار سے آپ کی زندگی اور آپ کے ارد گرد کا ماحول بہتر ہوتا ہے، بلکہ پوری کی پوری کائنات کا ماحول بہتر ہونے لگتا ہے، کیونکہ آسمان کتنا اونچا ہے، اور اس آسمان کے نیچے کیا صرف آپ رہتے ہیں، بلکہ اس کے نیچے تو 100,000 اور پیپل بھی ہیں، اور انسان بھی ہیں، اور انسانوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی اور مخلوق بھی ہیں۔ تو نہ صرف یہ کہ اس استغفار سے خود انسان کو فائدہ ہوتا ہے، بلکہ اس کے ارد-گرد کا ماحول وسیع پیمانے پہ دوسری مخلوقات وہ بھی اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتی ہیں۔ پھر کیا کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ میں نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم استغفار کرو گے تو پھر کیا ہوگا، تمہیں وہ مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تو آپ کو دنیاوی طور پر جتنی بھی نعمتیں چاہیے ہو نا، وہ سب کا ذکر اس میں کلیکٹیولی موجود ہے۔ جہاں جہاں کمی ہو رہی ہو اور آپ کو لگتا ہو کہ یہاں پر مجھے وہ سکون نہیں ہے، یا جو میری ڈیزائرڈ نعمت ہے وہ نہیں ہے، کثرت کے ساتھ استغفار کرنا شروع کر دیں، اور اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دیں، اللہ کی طرف جو ہے وہ واپس لوٹنا شروع کر دیں۔ اللہ کی طرف واپس لوٹنے کا اور اس سے پہلے استغفار کا اس کا مطلب کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم طریقے میں دیکھیں گے۔ تو اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوگا کہ وہ جو آپ کے اندر نعمتوں کی کمی، اس کا جو ایک احساس پیدا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دے گا، اور وہ جو نعمت آپ چاہتے ہیں ویسی ہی آپ کو دے گا، بلکہ ہو سکتا ہے اس سے بہتر جو ہے وہ آپ کو دے دے، اور ادھر آپ کا جو ہے وہ گمان بھی نہ گیا ہو۔ لیکن استغفار اب کرنا کس طریقے سے ہے تاکہ یہ سارے کے سارے بینیفٹس حاصل ہو سکیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی؟ اس کے لیے کچھ چیزیں جو ہیں ان کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں جو کام جتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے لیے اس کا طریقہ کار بھی اتنا ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور جو اس سلسلے میں احتیاطیں ہوتی ہیں وہ بھی اتنی زیادہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ہمارا حال جو ہے وہ کیا ہے کہ ہم استغفار بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسروں سے جیلس بھی ہو رہے ہوتے ہیں، ان سے حسد بھی کر رہے ہوتے ہیں، استغفار بھی کر رہے ہوتے ہیں، استغفر اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ غیبت بھی چل رہی ہوتی ہے، اسی وقت سائملٹینیسلی نہ چل رہی ہو نا تو بعد میں چل رہی ہوتی ہے۔
اچھا، پھر ہم استغفار کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ-ساتھ جھوٹ بھی بولے جا رہے ہوتے ہیں، یعنی زندگی میں سارے گناہ کرتے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ جو دونوں کام ہیں نا، استغفار اور گناہ، یہ ایک ساتھ نہیں چل سکتے کہ آپ وہ بھی کر رہے ہو اور یہ بھی کر رہے ہو اور پھر آپ کہیں کہ میں استغفار کر رہی ہوں تو اس سے مجھے جو ہے وہ پورے کے پورے بینیفٹس بھی جو ہے وہ حاصل ہو جائیں۔ لہٰذا سب سے پہلے ہمیں کرنا کیا ہے؟ جو استغفار کا طریقہ ہے اس میں کیا ہے کہ جو ہم غلط کرتے ہیں نا، اس کو ایڈمٹ کرنا ہے کہ یہ ہماری غلطیاں ہیں۔ اور بعض اوقات غلطیاں اس وقت اس لیے بھی ایڈمٹ نہیں کر پاتے ہم، اور اس وقت بھی ایڈمٹ نہیں کر پاتے جب ہمارے پاس علم نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا علم ہوگا تو پتہ چلے گا یہ غلط ہے، اور پھر اس علم کے بعد یہ احساس بھی پیدا ہو جائے کہ واقعی جو میں کر رہی ہوں یہ غلط ہو جائے، تو واقعی اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے کرنے والا کام کیا ہے؟ ایڈمٹ کرنا ہے کہ میرے اندر یہ خرابی ہے یا یہ میں کام غلط کر رہی ہوں۔ یہ جو کنفیشن ہے نا، یہ کنفیشن کسی اور کے سامنے نہیں جا کے کرنا آپ نے، کسی دوسرے کو نہیں بتاتے پھرنا، خود اللہ کے سامنے کرنا ہے، ہاں میں یہ کام غلط کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہاف استغفار ہے۔ تو پہلا کام کیا ہے؟ ایڈمٹ کرنا۔ پھر اس کے بعد یہ کہ گناہگار سمجھنا اپنے آپ کو، اور اللہ سے بہت عاجزی کے ساتھ معافی کی درخواست کرنا۔ تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ کیا ہوگا کہ واقعی ہی اللہ تعالیٰ آپ کا وہ جو استغفار ہے اور وہ جو معافی کی درخواست ہے اس کو قبول کر لیں گے۔ اور گناہ چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ، گناہ چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ معافی مانگنا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ گناہ چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ معافی مانگنا؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ دوبارہ اللہ سے پرخلوص وعدہ کرنا میں یہ کام نہیں کروں گی۔ تو اس لیے استغفار کرتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنا رویہ درست رکھنا ہے اور ٹھیک طریقے سے سوری کرنا ہے، کیونکہ سوری کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ استغفار دراصل اللہ سے سوری ہے نا، تو یہ تو وہ بیسک رویے ہیں جو کہ کسی بھی با اخلاق اور کسی بھی سویلائزڈ پرسنالٹی میں ہوتے ہیں۔ کسی بھی اچھی شخصیت، اچھے کردار کے حامل شخص میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ اس کو جب کوئی فیور دی جاتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ تھینک یو، جزاک اللہ خیر، شکریہ کہتا ہے۔ ہر ایک زبان کے اپنے اپنے لفظ ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سکھائے ہیں وہ سب سے بہترین ہے کہ جزاک اللہ خیر۔ اور اگر کچھ اسے غلط ہو جائے تو وہ فوراً معافی مانگتا ہے۔ اور آپ دیکھیں دنیا میں وہ افراد اور وہ قومیں سب سے بڑھ کر سویلائزڈ اور مہذب سمجھی جاتی ہیں جو ان دو جو الفاظ ہیں یا دو قسم کے جو رویے ہیں ان کا الفاظ میں اظہار کرتی ہیں: نعمت ملنے پر، فیور ملنے پر شکریہ، اور غلطیوں پر جو ہے وہ سوری اور استغفار۔ جیسے اگر ہم اللہ تعالیٰ سے بات کریں تو، اللہ تعالیٰ کے ضمن میں بات کریں تو، اور آپ دیکھیں ہماری زبان میں یہ لفظ موجود ہیں لیکن ہم اتنا استعمال نہیں کرتے، لیکن آپ گوروں کو دیکھ لیں، آپ برٹش اگر آپ دیکھیں تو یہ ان کے ہاں سوری اور تھینک یو بہت زیادہ جو ہے وہ ملا جاتا ہے۔ کسی سے آپ سے پہلے کہہ لیں نا کہ مجھے یہ بتائیں اور آپ نے شکریہ، آپ نے اس سے پہلے پلیز نہ کہا ہو، تو وہ آپ کو کیا کہیں گے؟ پلیز، اور پھر کام کے بعد تھینک یو۔ تو یہ طریقے ہیں، رویے ہیں جو کہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم نے بااخلاق کیسے بننا ہے۔ تو اللہ کے ہاں بااخلاق لوگوں کے بھی کچھ کیریکٹرز ہیں، کچھ کیریکٹرسٹکس ہیں، اور وہ یہی ہیں کہ جب ان کو فیورز دی جاتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور کوئی اچھی بات، اچھا منظر چیز دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ، کچھ غلط ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ۔ اسی طرح میکسیکو میں جب میں گئی تو مجھے ان سے اسپینش لوگوں سے سب سے زیادہ جو دو الفاظ سننے کو ملے جو میں نے سیکھے وہ یہی تھے: گراسیاس اور por favor۔ ہماری زبانوں میں یہ الفاظ موجود ہیں، وہ پرشین ہو وہ اردو ہو، لیکن ہم ان کا استعمال کرنا ہی نہیں جانتے، ہمیں سکھایا ہی نہیں جاتا۔ اور کبھی جو ہے وہ شرم کے نام پر نہیں کچھ لوگ بولتے، اور کچھ اگر بول دیں تو دوسروں کو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں، ایسی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا احسان تھوڑی ہے، یہ تو میرا فرض تھا۔ تو اگر کوئی بندہ آ، ایسے کوئی الفاظ استعمال کرنا بھی چاہ رہا ہے تو وہ کلچر ہی ڈیولپ نہیں ہوتا، اور یہی معاملہ پھر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی رکھتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ سویلائزڈ ہونے کے لیے یہ جو رویے ہیں بہترین، ان کو سیکھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی جو ہمیں فیورز دیتے ہیں، جو نعمتیں دیتے ہیں، وہ ہمارا حق نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے فیورز ہیں، وہ نعمتیں ہیں، ان کو انعام سمجھنا ہے۔ انعام سمجھیں گے تو صحیح سے الحمدللہ کہیں گے، نہیں سمجھیں گے تو پھر اللہ سے گلے شکوے ہی کریں گے۔ اور اسی طرح جو ہم غلطیاں کرتے ہیں تو اس کو بھی اپنا رائٹ نہیں سمجھنا کہ میں بندہ ہوں تو پھر بندہ بشر کا تو کام ہی جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ غلطیاں کرے گا، اور اللہ کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ معاف کرے گا۔ یہ ہمارا حق بھی نہیں ہے، بس ہم سے ہو جاتی ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اب ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، توبہ کریں، پھر اللہ تعالیٰ کا یہ بندوں کا جو اللہ پر حق ہے، وہ پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ان توبہ اور استغفار کو قبول کریں، اس کے استغفار کو قبول کریں، اور پھر جو بندہ پلٹا ہے اللہ کی طرف، توبہ یعنی اللہ کی طرف پلٹنا واپس، اس کو قبول کرے۔
اور اس کو جو ہے دوبارہ نیکی کے راستے پہ لگا دیں۔ اگر اس بندے کے اندر جو توبہ کر رہا ہے، پکا وعدہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ رہا ہے کہ میں اب یہ کام نہیں کروں گا، یا میرا کرنے کا ارادہ نہیں، یا میں یہ کام نہیں کروں گی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے راستے سیدھے بھی کر دیں گے۔ تو پہلی بات جو ہے وہ کیا ہے پھر اس سلسلے میں، کہ ہم نے رویے جہاں ٹھیک کرنے ہیں وہاں پر جلدی بھی معافی مانگنی ہے، اس میں جو ہے وہ دیر نہیں کرنی ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا زندگی کے کس موڑ پر شام ہو جائے اور پھر لوگ جو ہیں وہ ہماری قبروں پر دیے جلائیں اور روشنیاں کرتے پھریں، اور وہ جو ہمارے گناہ تھے وہ ہمارے اندر کی روشنی کو بھی بجھا دیں جو ایمان کی ہو، اور جو قبر میں روشنی ہو سکتی تھی اس کو بھی ڈھانپ دیں، اس کو بھی بجھا دیں۔ تو استغفار کریں گے تو اپنی قبروں کو روشن کریں گے۔ وہ باہر سے کوئی نہیں کر سکتا، دیے جلا دے، بے شک اس کے اوپر 440 وولٹ کی جو ہے وہ کوئی اور لگا دے، فلڈ لائٹس ہی لگا دے بے شک اس کے اوپر، قبر کے اندر روشنی نہیں ہوگی۔ قبر کے اندر روشنی اسی وقت ہوگی جب ہماری نیکیاں چمکیں گی، اور نیکیوں کو چمکنے سے کون روکتا ہے؟ گناہ۔ تو گناہوں کو مٹانے کا طریقہ یہی ہے کہ جلدی کر لیں استغفار، تاکہ اس کی وجہ سے ہم جو گناہ ہیں ہمارے وہ کہیں ہماری لائٹس کو بجھا نہ دیں۔ اور اس کے سلسلے میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ کیونکہ ایک طریقہ ہم رویے کے سلسلے میں دیکھ رہے ہیں نا کہ جلدی تو کرنی کرنی ہے، لیکن اپنے آپ کو کرٹیکلی دیکھنا ہے۔ استغفار کرتے ہوئے ہم نے اپنے آپ کو کرٹیکلی دیکھنا ہے، اپنا اپنا جو اپنا آپ ہے ہمارا، اس کا تنقیدی جائزہ لینا ہے، توصیفی نہیں۔ توصیفی تو ہم لیتے ہی رہتے ہیں نا، کہ میں ایسی ہوں، میری ہائٹ ایسی ہے، میرا رنگ ایسا ہے، بس کیا بات ہے میری تو، یہ نہیں۔ اپنا تنقیدی جائزہ لینا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ اپنی فزیکل بیوٹی کا جائزہ لینا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے، میرا اخلاق کیسا ہے، میرا کردار کیسا ہے، میں کہاں غلط کر رہی ہوں۔ یہ جائزہ لیں گے تو اسی سے جو ہے وہ ہمیں پتہ چلے گا ہم کہاں کھڑے ہیں، اور کیا ہمارا مقام ہے، کیا لیول ہے۔ اور اپنا جائزہ جو لینا ہے نا، اس کا بھی میں آپ کو ایک گر بتا دیتی ہوں۔ ایسے جائزہ لیں جیسے ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں جن سے ہمیں چڑ ہوتی ہے۔ ایسی ہو جاتی ہے نا بعض اوقات کسی سے ہمیں چڑ ہو جاتی ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں، ان کو جب دیکھتے ہیں نا تو ان کی ذرا سی کوتاہی بھی ان کو ہمیں بہت بڑا جرم لگتی ہے، اور پھر سوچ لیتے ہیں ہم کہ انہوں نے تو بہت بڑا گناہ کیا ہے اور بڑے ہی برے لوگ ہیں، اللہ ان کو کبھی پسند نہیں کرے گا۔ یہ لوگوں کے بارے میں ہم یہ فیصلے کر دیتے ہیں جو کہ نہیں کرنے چاہیے، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر اس فریم میں رکھ کے اپنے آپ کو سوچیں گے نا، پھر جو استغفار کرتے ہوئے جو ہمارے پیشنز ہوں گے، جو جذبات ہوں گے، جو دل سے نکلے گا نا استغفر اللہ، وہ اس کے بغیر نہیں نکل سکتا۔ اپنی چھوٹی چھوٹی خامیاں جو ہے نا ان کو سیریس لے کر سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو گناہ گار سمجھیں، اور سوچیں اسی حالت میں اگر میں مر گئی تو اللہ کو بالکل پسند نہیں آؤں گی۔ جیسے لوگوں کے بارے میں سوچ لیتے ہیں نا، اور میں پھر کہہ رہی ہوں وہ ٹھیک نہیں ہے جو ہم لوگوں کے بارے میں سوچ لیتے ہیں، ہمارا کام ہی نہیں لوگوں کے بارے میں ججمنٹل ہونا اور اللہ کے ڈیسیژنز کو اپنے ہاتھ میں لینا، لیکن اپنے بارے میں سوچیں اگر یہ غلطی کرتے ہوئے مر گئی، معافی نہ مانگی اور یہی کچھ کرتے ہوئے چلی گئی، تو اللہ کو بالکل پسند نہیں آؤں گی۔ اور پھر اگلی بات تو ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ جو اللہ کو پسند نہیں، فائنل ابورڈ اور فائنل ڈیسٹینیشن کون سی ہے، ہمیں پتہ ہے اس کے بارے میں، تو وہ کیا ہے؟ جہنم۔ تو اس سے باہر آنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس وقت بیٹھ کے استغفار کریں؟ نہیں، اس توبہ استغفار کو ابھی کرنا ہے، اپنے آپ کو توبہ اور استغفار کے پانی سے دھو کے ابھی صاف کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بن جائے۔ اور مسئلہ یہ ہے ہمارا کہ ہمارا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، جس دن سے ہم پیدا ہوئے نا، ہمارے لیے ہوشیار ہونے کی بات یہ ہے، یہ جو جس دن ہم برتھ ڈے مناتے ہیں اور سیلیبریشنز کرتے ہوتے ہیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت ہماری زندگی کے کچھ لمحے کم ہو گئے ہوتے ہیں، دن کم ہو گئے ہوتے ہیں، مہینے کم ہو گئے ہوتے ہیں، سال کم ہو گئے ہوتے ہیں، ہمارا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے جس دن سے پیدا ہو گئے ہیں، اور اب ہم آہستہ آہستہ موت کی طرف جا رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں جلدی معافی مانگنی ہے، دیر نہیں کرنی ہے، وقت کم ہے ہمارے پاس، کلوزنگ ٹائم قریب ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں نا اس زندگی کے بارے میں ہماری، کہ کپڑا پھاڑ دیا گیا ہے اور اس کے دونوں سرے ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں ایک دھاگے کے ساتھ، اور وہ دھاگا کسی بھی وقت کھل سکتا ہے، اور اس وقت جب دھاگا کھل گیا اور وہ جو موت کا خرخر آیا، پھر ہم نے جو ہے وہ استغفر اللہ کہنے کی کوشش کی، تو ویسے تو گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس وقت بھی نہیں کہنے دیتے، اس سے پہلے بھی نہیں کہنے دیتے۔ تو ابھی جب صحت کی حالت میں ہیں اور تندرست ہیں تو استغفار کرنا ہے، اور صبح و شام اس کو اپنا معمول بنا لینا ہے۔ اور دیکھیں موت کے خرخرے کے وقت جو ہے وہ تو فرعون نے بھی استغفار کیا تھا، اس نے بھی کہا تھا اللہ معافی میری، اب میں مانتا ہوں آپ کو، اب میں آپ کی بات مانوں گا۔ اللہ نے کہا الآن، اب مانتا ہے، اب تیری بات سنیں گے ہم، اب تیری توبہ قبول کریں گے؟ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو باقی ہر قسم کی جو عبادت ہے نا
اس کا ایک وقت ہے، آخری وقت بھی بعض لوگ جو ہے وہ نماز کی حالت میں جان دیتے ہیں، سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، وہیں پر ان کی جان نکل جاتی ہے، ان کے سجدے بھی قبول، ان کی عبادات بھی قبول، آخری وقت میں جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ وہ بھی قبول، جس نے سبحان اللہ کہا اس کا وہ بھی قبول، لیکن آخری وقت میں جس نے استغفر اللہ کہا اور ساری زندگی وہ گناہ کرتا رہا، اس کی استغفر اللہ قبول نہیں ہے۔ اس کا ایک وقت ہے، یہ ٹائم باؤنڈ عبادت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ تو اس لیے یہ بڑی اس کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے، اور یہ توبہ کی قبولیت کی شرائط میں سے ہے کہ اس کو موت کے وقت سے پہلے پہلے جو ہے وہ پڑھ لیا جائے، اور اس کے سلسلے میں جو ہے وہ جلدی کی جائے۔ اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ کیا ہے سورہ نساء کے اندر بھی، اور کیا ارشاد فرمایا کہ انما التوبۃ علی اللہ الذین یعملون السوء بجہالۃ، کہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا کام کر گزرتے ہیں، ثم یتوبون ثم یتوبون من قریب، پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی طرف واپس پلٹ آتا ہے، دوبارہ ان کی طرف رخ کر لیتا ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت علیم ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ اور پھر دوسری بات کیا ہے کہ جو توبہ کا طریقہ ہے اس میں کیا ہونا چاہیے کہ عمل صالح بھی کرنے ہیں، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ کیا، کیا کہا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، البتہ جو توبہ کر لے پھر کیا کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے۔ جو انسان توبہ کرتا ہے اور واپس پلٹتا ہے نیکی کے کاموں کی طرف، تو وہ اپنا ایمان جو ہے وہ دوبارہ اس کو ریوائیو کر لیتا ہے، پھر سیدھا چلتا رہے، یعنی کہ اس نے اب جو نیکی کا راستہ اختیار کیا ہے نا، اس میں جان بوجھ کر خود جو ہے وہ کچھ اب غلط نہیں کرنا چاہ رہا، یا پھر غلط نہیں کر رہا، تو اس کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اس کی ایک اور تیسری شرط اور طریقہ وہ کیا ہے کہ صدقہ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس سلسلے میں ہمیں کہ علم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم، کہ ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے، کہا فرمایا کہ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا کرتا ہے۔ یہ جو صدقات ہے نا، اسی کو یہاں خیرات کہا گیا ترجمے میں، صدقہ بڑا وسیع ورڈ ہے، بڑا خوبصورت لفظ ہے، اور یہ کسی روپے پیسے کا محتاج نہیں ہے، آپ روپیہ پیسہ نہ بھی ہو تو بھی بہت بڑے صدقے کے کام کر سکتے ہیں، یعنی جب انسان نیکی کا کام کرتا ہے تو وہ دراصل صدقہ ہی ہوتا ہے، اور صدقہ کا مطلب یہی ہے اللہ سے اپنے وعدے کو سچ کر دکھانا، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اور جب انسان کے پاس اللہ کی طرف سے بار بار یہ یقین دہانی ہو کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ علیم ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ محبت کرنے والا ہے، تو پھر انسان کو جب اللہ سے معافی مانگنی ہے نا تو پھر مایوسی نہیں اختیار کرنی، یہ بھی ایک شرط ہے توبہ کی، کہ اللہ سے معافی مانگتے ہوئے آپ کے اندر اللہ کا خوف ہو اور امید کا دیا جلتا ہو، یہ نہ ہو کہ اللہ کا خوف جو ہے وہ اتنا بڑھ جائے کہ مایوسی اور نا امیدی جو ہے اس کی جگہ لے لے، اور وہ انسان یہ سمجھے کہ میں جتنا بھی زیادہ توبہ استغفار کروں میں تو بہت گناہ گار ہوں، میں تو بخشا نہیں چاہوں گا۔ تو یہ نا امیدی جو ہے، یہ مایوسی جو ہے وہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، اور ایسا شخص ہے وہ مزید شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا جب گناہ ہو اور اللہ سے معافی مانگنی ہے تو امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے گناہوں کو معاف کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو استغفار کا طریقہ تو تھا وہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ 70 کا مطلب یہ نہیں کہ 70 ٹائم ہی، بلکہ 100، 200، کچھ بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ یعنی جہاں آپ بیٹھتے تھے کسی مجلس میں، تو مجلس سے جب اٹھتے تھے تو وہ تب بھی کیا کہتے تھے؟ استغفر اللہ، وہ جو ہماری مجلس کی دعا ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، پھر بھی جو ہے وہ اللہ سے معافی، اور کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے باتیں کر رہے ہیں تو کیا گناہ کی بات کریں گے؟ یہ تو ہم نہیں سوچ سکتے، اور بلکہ ایسا کبھی رپورٹ بھی نہیں ہوا، بلکہ آپ نے تو اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے کیا کہا تھا صحابہ کو کہ اس زبان سے جو بھی نکلتا ہے خیر ہی نکلتا ہے، اس کا مطلب کہ وہ سب کا سب نیکی کا نکلتا ہے، نیکی کی بات نکلتی ہے، تو اس کے بعد بھی جو ہے وہ معافی مانگنی، تو پھر جو ہے وہ کیا ہے توبہ کا پھر اصل یہی ہے کہ انسان معافی مانگ کر اپنا رویہ بھی ٹھیک کرے، اپنی عادتیں بھی ٹھیک کرے، طریقہ کار بھی ٹھیک کرے، باتیں ٹھیک کرے، زندگی بدل جائے پھر اس کی، اور انسان ہونے کے ناطے یہ جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، خطائیں، لغزشیں، ان کے اوپر جمع نہ رہے،
بلکہ توبہ کر کے معافی مانگ کر اپنے آپ کو جو ہے وہ گناہوں سے دھو لے۔ یہی جو ہے کل ٹوٹل اس کا آج کا جو ہمارا لیسن ہے، اس کا خلاصہ ہے۔ اور حدیث میں جیسے یہ ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، تو لہٰذا کیا ہے کہ توبہ کرتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے پر چونکہ قادر ہے، لہٰذا ہمیں پوری طرح معاف کر دے گا۔ اور اب یہ کہ یہ جو ہم نے آج کی سید الاستغفار لی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چھوٹا استغفار بھی کرتے تھے، اور 100 دفعہ بھی آیا ہے، تو آپ 70 سے 100 دفعہ لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں کرتے تھے، آپ زیادہ دفعہ بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، اور اگر نہیں ہے تو کم تعداد میں کر لیں، 10 دفعہ کر لیں، 20 دفعہ کر لیں، ہر نماز کے ساتھ مقرر کر لیں، اور دن میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ مقرر کر لیں کہ میں نے یہ استغفار کرنا ہے۔ لیکن ایک جو استغفار آپ نے پھر ہمیں سکھایا وہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ میں تمہیں استغفار کا جو سید ہے، سردار ہے، وہ سکھاتا ہوں۔ تم یوں کہو کہ اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت۔ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو پارٹ ہے ہماری دعا کا، اس میں اس کو مختلف یہ جو بیچ میں پارٹس لگا کے اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ تو اب یہاں پر ہم صرف آپ کو پڑھنا سکھائیں گے، باقی آپ کے پاس جو 7-8 ڈیز ہیں اس میں آپ اس کو خود ایک ایک پارٹ لے کر چھوٹا چھوٹا اس کو اگر آپ ریپیٹ کرتے رہیں گے تو آپ کو یہ یاد ہو جائے گا، اور جب تک آپ کو یاد نہ ہو تو آپ اوپر سے دیکھ کے پڑھتے رہیں، بعضوں کو مسلسل اس طریقے سے بھی یاد ہو جاتا ہے۔ تو اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت۔ اب یہ جو مستطاعت والی بات ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس لیے میں یہاں پر آ کر روکی ہوں کہ انسان جب اللہ سے یہ کہتا ہے نا کہ میں آپ سے جو وعدہ کرتا ہوں کہ جو اب میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے اور عہد ہے، میں اس پہ اوپر قائم ہوں، مستطاعت، جتنی میری استطاعت ہے۔ کیونکہ انسان جتنا بھی نیکی کا کام کر لے، جو اللہ کے ساتھ اس کا وعدہ ہے اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ یہ جو اللہ کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے، آپ نے وعدہ کیا کوئی اللہ سے؟ ہمارا سب کا جو اسلام کو قبول کرتے ہیں اللہ سے وعدہ ہوتا ہے، جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کبھی ہم کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو کیا ہے کہ اے اللہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی میرے رب ہیں، آپ کے علاوہ کوئی اس لائق نہیں کہ اس کو میں اپنے لیے معبود بناؤں یا اس کی عبادت کروں یا اس کی اطاعت کروں۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کبھی دل کی اطاعت ہوتی ہے، کبھی خاندان کی اطاعت ہوتی ہے، کبھی بچوں کی اطاعت ہوتی ہے، کبھی شیطان کی اطاعت ہو رہی ہوتی ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے مگر پھر جو ہے وہ بھول جاتا ہے۔ تو مستطاعت کا مطلب میری جتنی استطاعت ہے میں اس کے مطابق کوشش کرتی ہوں۔ اب ہر انسان کو پتا ہوتا ہے میری کتنی استطاعت ہے اور کہاں پر میں جان بوجھ کے ڈنڈی مار رہی ہوں۔ تو اللہ کے ساتھ تو ہمیں خلوص ہو کر، مخلوص کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنے کی ضرورت ہے نا، پرخلوص ہو کر، سنسیئر ہو کر، اور سچ بولنے کی ضرورت ہے، اپنے ساتھ بھی سچ بولنے کی ضرورت ہے کہ مستطاعت اپنی آخری حد تک کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ اپنا وعدہ نبھا سکوں، لیکن پھر بھی کچھ غلط ہو سکتا ہے، تو لہٰذا میرا اصل جو ہے وہ کیا ہے آپ سے پناہ طلب کرنے کا، کہ اعوذ بک من شر ما صنعت، کہ یہ جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، یہ جو کام میرے ہاتھ سے ہو جاتے ہیں، اس کے لیے میں واپس آپ ہی کی طرف جو ہے وہ پلٹتی ہوں، آپ ہی سے چمٹتی ہوں۔ اعوذ جو ہے وہ بیسیکلی چمٹنے کو کہتے ہیں، تو آپ کے علاوہ کوئی مجھے پناہ نہیں دے سکتا۔ ابو اللہ کا بھی نعمتک علیہ، میرے اوپر آپ کی جتنی نعمتیں ہیں میں سب کا اقرار کرتی ہوں۔ یہ زندگی میں ملی یہ نعمت، جسم سے ملا نعمت، دماغ ملا نعمت، کھانے پینے کو ملتا ہے نعمت، اور یہ کھانا پینا بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ جس کو ہم رزق کہتے ہیں، اور رزق کہہ کر وہ کہتے ہیں نا کہ اس کی توہین نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ واقعی جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی نا، ایک روٹی کا ٹکڑا تھا خشک، تو آپ نے کہا اس کی قدر کرو کہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو یہ تو روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ کھا پی جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو جب انسان یہ کہتا ہے نا ابو اللہ کا بھی نعمتی کا علیہ، میرے اوپر آپ کی جتنی نعمتیں نا اللہ تعالیٰ، میں سب کا اقرار کرتی ہوں، لیکن مسئلہ کیا ہے، وہ ابو بذنبی، میں یہ بھی کہتی ہوں کہ میرے ہاتھوں سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں۔ ان نعمتوں کا تقاضا تو یہی تھا کہ میں ساری زندگی سجدے میں سر رکھوں اور اٹھاؤں نہ، لیکن میں انسان ہوں، میرے ہاتھوں سے پھر گناہ ہو جاتے ہیں، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتی ہوں۔ ہاف استغفار ہو گیا آپ کا، اب کیا ہے، فغفر لی، آپ مجھے معاف کر دیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں جو مجھے معاف کر سکے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، گناہ صرف آپ معاف کر سکتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کو یہ استغفار بڑا پسند ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ دیا ہے ہمیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے دل سے ان کو کہہ لیا اور اس دن شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے، اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین کرتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا اور پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔ تو یقین کے ساتھ جب انسان اس کو پڑھے گا، صبح پڑھ لیا، شام سے پہلے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، ان الفاظ کو اس طرح سے سمجھتے ہوئے دل کے ساتھ، جیسے میں نے پہلے بات کی تھی نا طریقہ کار کی، اسی لیے وہ پہلے بتایا تھا، طریقہ کار کو پوری طرح اڈاپٹ کرتے ہوئے اپنے آپ کو واقعی گناہ گار سمجھتے ہوئے، اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے پھر اللہ سے معافی مانگے، اور اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ وعدہ دیا ہے، اگر انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے۔ اور یہ جو یہاں پر الفاظ آئے نا حدیث میں کہ یقین رکھتے ہوئے، تو یقین کا مطلب کیا ہے کہ اب اس انسان کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے یہ جو میرے پر نعمتیں کی تھیں، اب اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ میں آپ کی مسلسل فرمانبرداری کرتی یا کرتا، لیکن اب اس سے ہو نہیں سکا، تو لہٰذا یہ ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ اب آپ کی جو ہے وہ نافرمانی نہیں کروں۔ تو یہ ہے یقین کہ میں آپ کی فرمانبرداری اختیار کروں گا، اور آپ معاف کرنے پر قادر ہیں۔ فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اگر انسان گناہ کا ارادہ بھی رکھے اور ساتھ میں کہتا پھرے وہ کیا کروں، اللہ تعالیٰ پتہ ہے نا، وہ بچے چھوٹے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے نا، ابھی میرے رشتہ دار ایسے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے نا، ابھی میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں، ابھی آپ کو پتہ ہے نا یہ سب لوگ ایسے ہیں، ٹھیک، اور گناہ بھی ساتھ میں جاری رکھے اور ساتھ میں توبہ بھی کرتا پھرے، وہ توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ توبہ وہ قابل قبول ہے جہاں پر یقین رکھنا ہے کہ میں جس کی طرف پلٹ رہی ہوں وہ میرے سارے مسائل حل کرنے پر قادر ہے، لہٰذا میں اس سے جو پچھلے گناہ ہو چکے ہیں ان کی معافی مانگوں اور اگلے کے لیے توبہ کروں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف پلٹ آئیں اور میرے راستے سیدھے کر دیں اور آئندہ مجھے گناہوں سے جو ہے وہ بچا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں کیا کریں گے؟ جنت کا داخلہ یقینی بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کرے جو اس سید الاستغفار کی باقاعدگی کے ساتھ پابندی کرنے والے ہوں، اور صبح شام اس کو پڑھنے والوں میں سے ہوں، اور جب ہمارا انتقال ہو تو اس وقت ہمارے استقبال کے لیے جو فرشتے آئیں وہیں اناؤنس ہو جائے گا، وہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ جنت کی طرف لے جانے والے فرشتے آئے ہیں جہنم کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو اس کی طرف سے رحمت کے فرشتے ہیں ان کے ہاتھوں اس دنیا سے جانا نصیب کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه